السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ احقاف ہماری آج انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہی ہے۔ سورہ احقاف حامیم حوامیم صورتوں میں سے ہے، اس کا آغاز حامیم سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ تو ہم نے سورہ الجاثیہ میں بھی پڑھا تھا کہ اس کی آیت 2 اور سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف کے آغاز کی جو آیات ہیں یہ دونوں کیسی ہیں؟ مشترک ہیں، اور ہم نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک اجل معین کے لیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو صورتوں کا مضمون دیکھیے، اور بات کیا ہے، مکی صورتیں جب ہیں تو اس میں اب ہمیں موضوع اور اس کا مضمون جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا کسی خاص مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اس سے اعراض کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ اعراض کس چیز سے کر رہے ہیں؟ کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی دلیل جو ہے وہ کتاب الہی یا علمی روایات سے میرے پاس لاؤ۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 5-6 سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بے جان قسم کے معبود مراد نہیں ہے، کیونکہ بے جان معبود ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا دشمنی اور دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو جائے گا؟ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ لا محالہ یہ یہاں جاندار معبود مراد ہیں۔ پھر جانداروں میں سے بھی فرشتے خارج اس بحث، کیونکہ ان کا حشر نہیں ہوگا، باقی صرف جن، نبی، پیر، اولیاء وغیرہ رہ جاتے ہیں جن پر حسد اور دشمنی اور عبادت سے انکار سب باتیں چسپاں ہو چکی ہیں۔ تو پھر ایسے معبودوں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ایک پیغمبر اور صحیح جو ہے عقیدہ رکھنے والے اولیاء کرام، یہ اپنے عابدوں سے کہیں گے کہ کم وقتوں ہم تو ساری زندگی خود بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اور تمہیں بھی یہی تلقین کرتے تھے، اب نیک لوگوں کے مرنے کے بعد شرک کی ابتدا ایسے ہی ہوئی کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لو، اور ان کو یاد کرنے کے لیے آہستہ آہستہ انہی کی جو ہے نسلوں نے عبادت شروع کر دی۔ تو جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، اور ہم جب ان پر ہماری اور
ہم جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خود ہی اسے بنا لائے۔ آپ ان سے کہیے، اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ ان کی گرفت سے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بخشش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بات کی گئی ہے، قل ما کنت بدءا من الرسول، تو میں کوئی نرالا رسول نہیں سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ بھی ایسے ہی تھے، کھاتے تھے پیتے تھے زندگی گزارتے تھے۔ تو یہاں پر نرالا بدعن سے جو ہے اس کے مراد ہے کہ کوئی نیا نویلا یا کوئی نرالا جو ہوں میں رسول نہیں ہوں، بلکہ کیا ہے جیسے اور رسول آئے ویسے ہی میں بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بس مجھ میں کیا خاصیت ہے کہ میں آخری رسول ہوں، بہت سے رسول مجھ سے پہلے بھی دنیا میں آ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ تو اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت 75 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول جو ہے وہ گزر چکے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی ہی گواہی بھی دی، چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم جو ہو اکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پر کون ہے مراد؟ بنی اسرائیل کے شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے شہادت دینے والے کون تھا؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو عبداللہ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آیا ہوں۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ تم تو باغیوں کے پاس جاؤ، انہیں مجھ سے دور رکھو، تمہارا باہر رہنا اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس آئے اور کہا، لوگوں جاہلیت میں میرا نام فلاں فلاں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا، اور اللہ کی کتاب میں کئی آیات میرے بارے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیت شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل میرے بارے میں نازل ہوئی، نیز یہ آیت وکفا باللہ شہیدہ، اس سے بھی مراد میں ہوں۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اور اسی شہر میں فرشتے تمہارے ہمسایہ بنے ہوئے ہیں، یہ وہی شہر ہے جہاں تمہارے نبی آئے تھے، لہٰذا اس شخص یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں قتل کیا تو تمہارے ہمسائے یعنی فرشتے تمہارے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کی چھپی ہوئی تلوار نکل آئی تو قیامت پھر میان میں نہ جائے گی۔ باغیوں نے عبداللہ جو ہے ان کے عبداللہ بن سلام ان کی تقریر سن کر کہا، اس یہودی کو بھی مار ڈالو اور عثمان کو بھی مار ڈالو۔ تو یہ ان کے بارے میں جو ہے یہ آیت آئی ہے، وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی ہی گواہی بھی دی، چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ ایمان والے سے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، لہٰذا اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو رہنما اور رحمت ہے، یعنی اس وقت جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ تورات تھی،
وہ رہنما بھی تھی اور رحمت تھی، موجود بھی تھی۔ یہ کتاب قرآن جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو متنبع کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر پھر ذکر آ رہا ہے، اور اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا۔ تو ایک دفعہ ماں باپ دونوں سے بہتر سلوک کا حکم آ رہا ہے، تو پھر 3 بار صرف ماں کی خصوصی خدمات کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں بہترین تفسیر کے لیے وہ حدیث ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا یہی کہ تمہاری ماں، اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا باپ۔ تو دیکھیں کہ اس ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں۔ تو یہاں سے مراد کون ہے؟ پختگی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے انسان پختگی کے اور پورا شعور جو ہے اس کو آ چکا ہوتا ہے۔ اس کا پرائم ٹائم لائف کا جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ 40 سال سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ تو یہ صحابہ کرام میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش قسمت تھے جو خود بھی مسلمان ہوئے، ان کے والدین بھی مسلمان اور اولاد بھی مسلمان تھی، اور ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور صحابہ میں خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صحابہ میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ خصوصیت کیا ہے۔ تو میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح فرما۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں، اور اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، اور ہمیں بھی جو ہے اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم نے قبول کیا اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ان سے کیا جاتا تھا جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جی کر نہیں اٹھا۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر اسے کہتے تیرا ستیہ ناس، ہماری بات مان جا کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب قول صادق آنا ہے۔ بہت سخت بات ہے کہ یہ ضرور جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ بلا شبہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ان کے اعمال جو ہیں کے لحاظ سے جو ہے ان کے درجے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے اور ان سے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ ان باتوں کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق اکڑ کر چلتے تھے اور نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ان کفار مکہ سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کے برے انجام سے ڈرایا تھا۔ تو یہ صورت اسی لفظ احقاف پر ہی جو ہے اس کا نام رکھا گیا۔ احقاف جو ہے ہا قاف اور فا حقف کی جمع ہے،
اور احقاف بمائنے ریت جو ہے اس کے بڑے بڑے میلوں میں جو ٹیلے جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں وہ بہت میل تک جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں۔ تو یہی علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا جو کسی زمانے میں سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم عاد نے اس جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے اور یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضرت موت کے شمال میں واقع ہے۔ تو وہاں آج بھی ریت ہی ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو آج کل ربع خالی بھی کہتے ہیں۔ کوئی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا اور جو چیز اس ریت میں گر پڑے وہ بھی ریت میں دھس کر ریت ہی بن جاتی ہے، جیسے کوئی چیز نمک کی کان میں گر پڑے تو وہ بھی نمک کی طرح بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کریے، قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کے برے انجام سے ڈرایا، جبکہ ہود علیہ السلام اس سے پہلے انہیں ڈرانے والے تھے۔ اس کے بعد بھی آتے رہے، کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں جو ہے وہ برگشتہ کرو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی۔ آخر ان کا حال یہ ہوا کہ ان دونوں نے گھروں کے سوا اس کے جو ہے یہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی۔ اب دیکھیں ان قوموں کی جو ہے وہ بربادی کیا ہوئی اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے، اتنی ہی قدرت دے رکھی تھی ان کو۔ مجرموں کو ہم کیا کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا آخر ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی تھی۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر یہ ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اب تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان ہستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جھوٹ بولو گے تو لازم ہوتا ہے پکڑے جاؤ گے، تو بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی اور یہ نتیجہ ہوگا ان کے جھوٹ کا اور اس بات کا جو جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور واقعہ یہ بھی یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے کر آئے جو قرآن سن رہے تھے، جب اس مقام پر آپ پہنچے تو جو ہے یہ جب قرآن سنتے تھے، جب ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف ہم لے کر آئے جو قرآن سن رہے تھے، تو جب وہ اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ کس چیز کی ہے کہ جھوٹے عقیدے جنہوں نے گھڑ رکھے تھے، اور یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ تھے تو ان کے جھوٹ کا، ان کی بات کے جھوٹے عقیدوں کا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ذرا ان کو بتائیے وہ واقعہ کہ جب جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ آیا، تو یعنی یہ جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا، ان کو ان کی شیاطین نے جو ہے غلط باتیں بتائی ہوئی تھی، اور انسان سے پہلے زمین پر جنوں کی جو ہے وہ آبادی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے دو نوع ایسی ہیں جو شریعت الہی کی مکلف ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ جنات اور انسان۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ ان کے لیے شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور ان سے حساب کتاب، سوال جواب سب ہوگا کہ تم نے شریعت کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ جی نہیں 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 نہیں، دو جو ہے نو جن کے لیے شریعت اتری ہے وہ انسان اور فرشتے ہیں، انسان اور جن ہیں، ایک جن اور دوسرے انسان۔ پھر انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن اس زمین پر آباد تھے، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ تو لازم بات ہے وہ جب اس دنیا میں موجود تھے تو انسان کی پیدائش سے پہلے تو ان کی طرف بھی پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، جس طرح انسانوں کی اکثریت
اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہی ہے، اس طرح جنوں کی اکثریت بھی نافرمان تھی۔ تو اس لیے یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے جھوٹ کا اور اس بات کا جو جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑ رکھے تھے، تو اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے، جب وہ اس مقام پر آ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر یعنی اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دیکھیں کس کے لیے بات کی جا رہی ہے، جو بھی بیک گراؤنڈ ہے جس وقت کے لیے بھی آیت ہے، لیکن آج بھی یہ آیت اسی طرح آپ کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ پیغام لے کر آئی ہے کہ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لیا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جو اتنی نعمتیں دی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو اسے زمین میں بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کہیں نکل ہی نہیں سکتا، دنیا سے باہر جانے کی اختیار ہے انسان کو، جو اس اللہ کی سرزمین سے نکل کے کہیں دور چلے جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں، نہ ان کا کوئی حامی ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا؟ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جہنم حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم کہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہیں۔ تو اولو العزم پیغمبر کون ہے، وہ کون انبیاء ہیں؟ تو ویسے تو سبھی انبیاء اولو العزم ہوتے ہیں، تو عرف عام میں 5 ہیں، 5: سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا جو ہے 5 کا ذکر ہے کس میں، اولو العزم، بڑے اپنے پختگی تھی اپنے جو ہے ارادے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کا یہ ہر وقت مطالبہ کرتے رہتے تھے عذاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھ لو اولو العزم انبیاء نے کتنی مدت اپنے مخالفوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب مزہ، عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کی 1 ساعت ہی ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی تو کیا اب نادان یا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ہلاک ہوگا؟ تو یعنی پھر کون ہے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا؟ تو پھر ذرا دیکھ لیں کہ پیغام تو ہمارے پاس آ گیا، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ سورہ محمد، دیکھیے یہاں سے مدنی صورت، اب مکہ سے مدینہ کا سفر ہے۔ مدنی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، تو ان کے کیا ہو جاتے ہیں، اعمال ان سے ضائع ہو جاتے ہیں، گم کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے
پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ آپ دیکھیں اور سمجھ سکیں کہ جو ہے میری زندگی میں بھی ایسے ہی حالات آ رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو انجام کیا ہوگا، اور یہ فیصلہ کیا تو انجام کیا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ محمد، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں، ہم ابھی تک ہمارا یہ ٹاپک نہیں رہا ایسے جو ہے وہ ابتدا جو صورتوں کی ہو رہی ہو، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کتنی سخت بات ہے نا، کہ یہ مکی صورتیں وہاں پر بتا دیا کہ کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں، اور اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، توحید کیا ہے، اور ساری دعوتوں کے بعد اب ایک دم مدنی صورتوں پر آئیں تو کیا چیز ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل جو ہے وہ ضائع کر دیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی، اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، جب تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب بے دریغ قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو۔ پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ تو کفار کی نیکیاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حق کی جو پیروی کرنے والے ہیں، باطل کی پیروی کرنے والے، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر دی۔ تو اب ہمارے لیے ان مثالوں میں کیا سبق ہے؟ کہ حق کی پیروی کرنے والوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کہ ان کی نیکیاں برقرار رہیں گی اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور باطل کی پیروی کا مطلب اپنی زندگی ایسے لوگوں کے جو ہے ان کو رول ماڈل بنا کر چل رہی ہے کہ جو باطل پرست ہیں۔ تو باطل کی پیروی کرنے والوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم اور برقرار رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم جو بھی عمل لے کر آؤ تو میں اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ایمان کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں کہ آپ جو کام بھی کر چکے، خدا نخواستہ کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی بھی خطا ہو گئی، اور وہ اس کو جو ہے کسی سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کریں آپ؟ ان کو اس کے بعد یا تو ان پر احسان کریں یا تاوان لے کر چھوڑ دیں، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ آپ کے لیے یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ذریعے آزمائیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اور ان کی زندگی کی کیفیت جو بھی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو مگر یہ حکم اس لیے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سب سے بڑی جو ہے وہ دعا جو ہمارے حق میں قبول ہو اور جو ہمیں استقامت میں جو فائدہ دے سکے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تو پھر ہم کھڑے ہو کے تھوڑا سا کام کریں گے، نہیں۔ پہلی حالت کیا ہے کہ آپ نکل آئیے میدان میں، کتنی ہی خطرناک صورتحال لگ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو یہی بات ہے کہ کر رہے ہیں، لیکن کاش مطلب لوگ یہ تک جملہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کرسچن ہوتے تو ہمیں یہ عمل نہیں کرنا پڑتا، مسلمان پیدا ہوئے ہیں
اور غیر شعوری طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، تو اب وہ شعوری طور پر کیا چاہتے ہیں کہ عیسائیوں کی زندگیاں جو ہیں بڑی حسین ہیں اور زندگی کو انجوائے کرنا سب کچھ ہے۔ تو ایسے جو ہے یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثابت قدم کس کو رکھے گا، کس کی مدد کرے گا؟ تو لوگ جو ہے ایمان سے کفر کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ثابت قدمی نہیں ہے، اپنی نفس کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی اور ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ تو پھر کفار کے لیے کیا ہے؟ ان کی نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی؟ جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور بڑی نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی جو ہے ان کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ ان کی جواب قرآن میں موجود ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے۔ کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص کافر ہے اور کافر کے لیے اسلام لانا بہت مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے، اس لیے کہ وہ گمراہ ہے، لا علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علم اس کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جو ہے ایمان کو قبول کرنے کی توفیق دے دیں۔ لیکن ایک شخص مسلمان ہو کر مرتد ہو جائے تو کیا اس کے لیے امید ہے کہ ایک دفعہ اس کے سر پر تاج پہنا دیا تھا اور اس نے اس کو اتار کے پھینک دیا، تو کیا اب اس کے لیے جو ہے وہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا؟ اگر وہ سچی توبہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کو ناگوار سمجھتا تھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے۔ کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں۔ ہمیں چاہے کتنے یہ جو ہے آپس میں بڑے بڑے گروپ نظر آتے ہوں، اور یہ گناہ کرنے والے سب ایک ساتھ، لیکن چاہے کفار کا پوری دنیا کے کفار اسلام کے خلاف جمع ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا کوئی بھی حامی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جو کافر ہیں وہ چند روز کا فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، تیزی تیزی سے کھاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ اس جملے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ جس طرح چوپائیوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ ان کا کھانا حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے، اسی طرح کافروں کو بھی یہ تمیز گوارا نہیں ہوتی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ تو جو چوپائے جہاں سے بھی ملے انہیں کھا لیتے ہیں، انہیں اپنے بیگانے کی تمیز نہیں ہوتی۔ نیز کمزور جانور کو مار دھاڑ کر طاقتور جانور کمزوروں کا کھانا بھی خود کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ہیں یہ لوگ؟ کتنی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھی؟ کیوں ان کو دوزخ کا نشانہ بنا؟ کیوں یہ جو ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوا؟ جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوا۔ تو ہجرت کے وقت یہ جو بات ہے کہ جب آپ کو نکال دیا تو بظاہر کافروں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، بلکہ انہوں نے تو 100 اونٹ انعام مقرر کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں اور دکھ پہنچا پہنچا کر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے اصل سبب پر کیا کر دیا کہ اپنی طرف جو ہے وہ اس کو نسبت فرمائی، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلنے لگے تو نہایت حسرت سے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے: مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا اور محبوب ہے، اور مجھے بھی بہت محبوب ہے۔ اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں بھی تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھی، جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہوں اور وہ اپنی جو ہے خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس میں اس کی شان کیا ہے اس جنت کی؟ کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں
جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور کچھ نہریں صاف شدہ پانی کی بھی ہوں گی، یعنی صاف شدہ شہد کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسی ہے یہ جنت؟ نہری نہر، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اگر کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ نہریں بہ رہی ہیں اور ہریالی ہے، تو ایسے نظاروں کو دیکھ کر خواہش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو نقشہ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ایسی جو بھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہوں، ایسی کوئی جگہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، تو آپ سوچیے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کسی بھی علاقے میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں؟ بہہ ہی نہیں سکتی، دودھ کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا، وہ تو نہر کیسے ہوگی؟ خراب ہوگی۔ تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ شراب کی نہریں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ شراب کی نہریں بہ رہی ہیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح صاف شدہ شہد جو ہے اس کی نہریں بہ رہی ہوں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جنت کیسی ہے جو تمہاری عقل کبھی بھی سوچ نہیں سکتی، نہ تمہاری آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں، نہ تمہارے خیالات جو ہے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے جو ہے، کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں، جو کبھی خراب نہیں ہوگا پانی، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور کچھ نہریں صاف شدہ شہد کی ہوں گی، نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یہ انعامات ہی انعامات ملے جا رہے ہیں۔ کون ہے جس کو یہ انعام مل رہے ہیں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا تو وہ اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے جنت کے مستحق بنے۔ ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں اور انہیں پینے کا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پینے کو ملے گا جو ان کی آنتیں بھی جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دے گا؟ ان میں سے کچھ ایسے ہیں یعنی منافقین جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا؟ تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکدم ان پر آ پڑے؟ اس کی نشانیاں آ چکی، 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی نشانیاں تو آ چکی۔ تو سب سے پہلی اس وقت جو ہے قیامت کی نشانی کیا تھی؟ جو اس وقت جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں تو آ چکی، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت جو ہے وہ قبول کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی۔ تو تمہارے ہر ٹھکانے کو اللہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں جنگ سے متعلق کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی؟ پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اور وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کا دورہ پڑ رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے، پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا، اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر اے منافقوں، تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی جو ہے وہ کرنے لگو۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کفر میں بھی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے بدولت ان کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ کیا یہاں پر ایک بات تو ہو رہی ہے کہ اجتماعیت کا جو ہے حصہ بن کر وہاں پر اپنی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہوں۔ تو منافق کیسے ہیں؟ وہ اگر وہ حاکم یعنی ان کو اگر ویسے بھی عام زندگی میں بھی جن کے پاس قوت طاقت آ جائے اور وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اپنے خزانے جو ہے ان کے جو ہے وہ چابیاں دے کر یا خزانوں کو کھول دیتے ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ تو اے منافقو، تم لوگوں سے کیا بعید کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور
قطع رحمی کرنے لگو۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی، پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہی ہے مرتد کی بات جو اگر کریں ہم، کہ جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، تو شیطان نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا کر انہیں دکھایا اور انہیں کیا کہہ دیا کہ ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزویں دلائیں۔ یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یعنی یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے۔ اب یہاں پہ مشرکین جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ یہود سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ باتیں جو ہے مان لیں گے، اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو کیا تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے؟ کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے، تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے ہی پہچان لیا کریں۔ تو کلام کے اندر انسان جو ہے وہ اپنا جو مطلب کہنا چاہیے اپنے کلام کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے جو ہے وہ آپ پہچان لیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی جو ہے وہ دین سے پھیر دیں۔ اور اللہ تم سب کے اعمال خوب جانتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، صابر کون ہے، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال بردبار کر جو ہے وہ برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ تو کیا چیز ہے، کیا عمل جو ہے اعمال کو برباد کرنے والے کام ہے؟ تو یعنی جو کام بھی تم کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ چیز وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ پھر بات کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا کسی کے ساتھ نیکی کا اور اس کے بعد اس کو احسان جتلایا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری نیکیاں جو ہیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس تم سستی نہ دکھاؤ اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ ان آیتوں کو یاد کرنا اور اس کو صبح شام پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے یہ ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے تب بھی مزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بس ایک کھیل اور تماشا۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے تو پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم سے یعنی تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان پیدائشی جو ہے وہ اگر دین کے کام میں غفلت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریورٹڈ جو ہے یعنی نئے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اور ان کو جو ہے ان سے دین کی خدمت لے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعمال ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ریورٹڈ ہیں اور اتنا دین کی کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ
دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو بہت سخت اس آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ فتح میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جنگ احزاب کے بعد قریش جو تھے ان کی مسلمانوں پر بالا دستی کا تصور ختم ہوا، تاہم ابھی تک بیت اللہ پر قریش کا قبضہ تھا، اور مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان میں سے کسی نے بھی حج یا طواف جو ہے یا عمرہ وغیرہ نہیں کیا تھا، جس کے لیے ان کے دل ترستے رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ بہت سے مسلمانوں کی معیت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر دیکھیں کہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دے گا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لغزشیں معاف کر دیتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس بڑی رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں بھری زندگی عطا فرما دی کہ اگر ہم ابھی بھی جو ہے اللہ کے سامنے اکیلے میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کریں اور کہ یا اللہ میں نے بس یہ نیکیاں کرنے کی جو ہے نیت کر لی، یا اللہ یہ گناہوں سے معافی مانگ لی، میں نے جو ہے کیا چیز چاہیے ہے، فتح چاہیے ہے دنیا میں بھی، تو دین کا غلبہ ہو، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یا اللہ جو جان ہے جو مال ہے یہ سب میں اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہوں۔ یا اللہ سے وعدہ کریے، کسی کو دے نہ دیں لیکن یہ باتیں اللہ کے سامنے کر دیں کہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کرے گا اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ قرآن مجید کو جو ہے نازل فرمایا اور اس کو جو ہے انسانوں کا ذریعہ بنایا کہ وہ ہدایت جو ہے اس سے حاصل کر سکیں اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، کس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خوشیاں ہیں، کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمت جو ہے وہ میں اپنی پوری کر دوں گا۔ تو گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ آج وہ رات ہے کہ جب جو ہے اللہ سے عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان آیتوں کو نازل فرما رہے ہیں کہ آپ کو زبردست نصرت جو ہے وہ عطا کریں گے۔ تو دیکھیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک آیت لیغفر لکا، جب بھی ہم نے پڑھی تو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کو، آیت نمبر 2 جو ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور ایسی اتری ہے جو مجھے زمین کی ساری دولت سے پیاری ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو وضاحت فرما دی، مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیدخل المؤمنین، اور پھر اس کے بعد فوزن عظیم تک کی پوری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ سو الحمدللہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، آپ کو سیدھی راہ پر چلائے گا، آپ کو زبردست نصرت عطا کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کریں۔ آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دور قرآن کی نیت ہی ہماری کیا تھی کہ ہم فلاح پانے والے ہوں، مفلحون میں ہوں، اور منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو ہے عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ بری گردش انہی پر پڑ گئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا،
اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں، اس کی تعظیم کریں، صبح اور شام اس کی تسبیح کریں۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اسے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ اور وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشانا جو ہے وہ بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے، یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے، اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ آپ ان سے کہیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا۔ پھر وہ کہیں گے کہ یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ بات نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے کہیے گا کہ عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ متی ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا، یعنی اب کیا چیز ہے کہ اگر تم جو ہے وہ متی ہو جائیں اور اللہ کا حکم مانے تو انہیں اچھا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اگر منہ پھیر لیا جیسے کہ پہلے منہ پھیر لیا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو سرتابی کرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا اور وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر بیعت کا ذکر ہے اور ان کے دلوں کا حال جو ہے کیا ہے اس سے معلوم ہو گیا، لہٰذا اس نے اطمینان جو اس پر اطمینان نازل فرمایا انہیں جلد ہی فتح دے دی، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس نے تم سے اور بھی بہت سے غیبتوں کا مطلب غنیمتوں کا جو ہے اور غائب ہے ان کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ فتح ہوگی، اور فتح کے نتیجے میں جو ہے وہ مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ یہ فتح خیبر تو تمہیں جلد ہی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یقین ہوتا چلا گیا کہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے کہ چاہے تو ہاتھ روک دے، اللہ چاہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو قوت اور طاقت دے دے۔ تو فتح خیبر میں کیا تھا، ان کو جلد ہی جو ہے ان کا فیصلہ ہو گیا۔ تو آج بھی یہودی جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں کس بات کا کہ خیبر سے جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے آخری جو ہے وہ فیصلہ تھا ہمارے خلاف، اب ہم دوبارہ مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ تو ان کا خواب ہے کہ وہ دوبارہ مدینے کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے رکھے، اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ کوئی حامی
اور مددگار نہ پاتے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، سو نہ تبدیلی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات میں ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو ہے ہمیں برکت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے ایسی محفل میں لا کر بٹھا دیا۔ اللہ کا ہم پر کتنا کرم، کتنا احسان ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، پوری رات جاگیں گے، عبادت کریں گے، اور اللہ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور عافیت یافتہ لوگوں میں ہمیں جو ہے وہ شامل فرما، اور ان لوگوں میں شامل فرما میرے پروردگار جن کو تو نے دوست بنایا، اور ہمیں برکت اس چیز میں جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے، اپنی رحمت کے طفیل ہم سے پھیر دے اس چیز کو جو برائی ہے ہمارے حق میں، اور جس کا آپ نے فیصلہ کیا، یا اللہ ایسے فیصلوں پر جو آپ نے کیے ہیں ویسے ہی جو ہے ان کے خلاف آپ عمل نہیں کرتے، تو آپ نے جو فیصلہ کر دیا یا رب العالمین تو ہمارے لیے بہترین فیصلہ کر دے، یا اللہ برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ جس کو آپ ولی بنا لے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے آپ دشمنی کر لیں وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے پروردگار با برکت ہیں آپ، یا اللہ یا رب العالمین برتر ہیں آپ کے عذاب سے، آپ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، آپ کے علاوہ کہیں ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فی ما اعطیت، وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ منك إلا إلیک، آمین یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، اس وقت جتنے لوگ بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس ادارے سے منسلک جو طالب علم جو ہے طالبہ ہیں وہ اور ان کے گھر والے اس وقت جو ہے کرونا سے کا شکار ہوئے ہیں، یا اللہ رب العالمین دین کی برکتوں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو بھی دعاؤں کی درخواست جنہوں نے کی، جن کے گھروں میں یہ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ رب العالمین مجھے یاد نہیں نام ان لوگوں کے، پروردگار جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، پروردگار ان کی تمام جو ہے نیک خواہشات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ حاضرین محفل جو یہاں بیٹھی ہیں پروردگار، ہر جو ہے دل میں جو ہے کچھ نہ کچھ ارمان، کچھ دعائیں لے کر یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ رب العالمین آپ کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو تو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ یا اللہ قرآن کا ذکر، یعنی ہم نے قرآن پڑھا، آپ کا ذکر کیا، آپ کے نام کو روشن کرا، یا اللہ آپ کی معرفت کو جو ہے دنیا تک پھیلایا، یا رب العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی قبول فرما دے۔ اور یا اللہ یا رب العالمین آپ کا کہنا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو یا اللہ ہم یہاں پر آپ کی رحمت کے امیدوار بن کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہم نے پھیلائے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم آپ سے عافیت والی زندگی مانگتے ہیں، یا اللہ آپ سے دین دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ہدایت پرہیزگاری پارسائی اور سیر چشمی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم سے دور فرما دے ان مہنگائیوں کو۔ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ جو برائی ہے، جو مصیبت ہے، اور جو زنا اور زلزلے ہیں، یا اللہ جو آزمائشیں اور جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، پروردگار عالم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی مدد فرما، یا اللہ ان کو برے حال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے بے وقوفوں اور ہمارے جاہلوں کے گناہوں کا وبال ہم پر نہ ڈال، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رحمان یا کریم اللہ، یا اللہ اس بابرکت رات کو آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، یا اللہ آپ نے اپنے کلام کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا ذکر اور عبادت کے ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ یا رب العالمین آپ سے تو جو ہے آپ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں، یا اللہ یا رب العالمین ہمارے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے، یا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی جگہ اور ہر مصیبت سے پروردگار ہمیں عافیت عطا فرما دے۔
یا اللہ ہم آپ سے جو ہے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت۔ یا اللہ یا رب العالمین اچھے اخلاق اچھے اعمال عطا فرما، اور آپ کے سوا اچھائی کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ ہم سے پھیر دے برے اعمال کو، یا اللہ ہمارے بچوں سے برائیوں کو برے اعمال کو پھیر دے، یا اللہ ہم سے اور ہمارے بچوں سے اور ہماری نسلوں سے یا اللہ برائی کو پھیر دے، اور آپ کے سوا کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہر عمر میں جو ہے ہمیں جو ہے ہدایت یافتہ زندگی عطا فرما، ہر لمحے میں ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا سے پاک صاف ایسے حال میں اٹھانا کہ یا رب العالمین کلمہ زبان پر چلتا ہو، اور یا اللہ ایسی ہی روز دنیا سے نکل جائے۔ پروردگار یہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، پروردگار اس قرآن میں سے جو ہمارے جو ہے ہمیں بنا ان لوگوں میں سے جو قرآن کے اہل ہیں۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس قرآن کو ہمارے لیے پڑھنا سمجھنا عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین اس قرآن سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ہماری شفاعت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمیں ہماری قبر میں وحشت کا ساتھی بنا۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم جو ہے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین بعض دفعہ اپنی نیتوں کو ہم خود بھی سمجھ نہیں پاتے، پروردگار ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ ہمارا ہر نیک عمل صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہو۔ یا اللہ اگر کوئی ایسا جو ہے وہ شک شبہ یا کوئی بات کوئی وسوسہ دل میں آ گیا، کسی کو کمتر اور خود کو بڑا سمجھ بیٹھے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے جو ہے ہم سے درگزر کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ روز محشر جس وقت پکارا جائے کہ یا اللہ یہ حامدین ہے تو اس میں ہمارا شمار ہو، یہ شاکرین ہے تو اللہ اس میں ہمارا شمار ہو، جب کہا جائے کہ یہ بلاؤں میں مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں تو یا اللہ ان میں ہمارا شمار فرما، تو صابرین میں سے ہمیں بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہم پر جو ہے شیطانوں کا غلبہ کبھی نہ ہو۔ یا اللہ جنات شیاطین اور جو بھی گناہ گار ہیں یا انسانوں میں جنات ہیں، یا اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا من حاظ الدنیا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یا رب العالمین اس دنیا میں ہماری آخری بات کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ آپ نے کلمے والی زندگی عطا فرمائی ہے تو ہمیں کلمے والی شہادت کی ٹھنڈی موت عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ جتنے بھی رشتہ دار ہمارے ہمارے والدین یا بہن بھائی یا جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان کے درجات بلند فرما۔ اس محفل کی برکت سے جہاں آپ کا ذکر ہوا، یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے یا رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں یا رب العالمین ان کو صحت تندرستی شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بری بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما، بری آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین چلتا پھرتا ہم سب کو بھی رکھ، ہمارے والدین کو بھی۔ یا اللہ یا رب العالمین جتنی طالبات یہاں پر ہیں اور جو بیمار ہیں خصوصی طور پر، یا اللہ ان کے لیے شفا یا اللہ عطا فرما، شفا کی دعا ان کے لیے صحت کی دعا ہم مانگتے ہیں۔ یا اللہ جتنے بھی طالب علم ہیں دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، یا اللہ ان قدم قدم پر ان کے لیے آزمائشیں ہیں، یا اللہ اس آزمائشوں کو دور فرما کے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم سب طالب علم ہیں، ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین علم کے راستے میں ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو علم حاصل کیا ہے اس کے ذریعے ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے اس کی جو ہے ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو ہم نے اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی، یا اللہ صدقے نفلی جو ہے عطا کیے، یا اللہ اس کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما۔
فرما یا اللہ رب العالمین، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما یا اللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم۔ آج کی اس بابرکت رات میں یا اللہ جس میں فرشتوں کا نزول ہے، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو یا اللہ، اس سے رحمتیں برکتیں ہوں یا اللہ، دل کی کیفیت بدل جائے یا اللہ، اس دل کو اپنے محبت سے بھر دے یا اللہ، اپنی یاد سے بھر دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس دل کو بھر دے یا اللہ، دنیا کو حقیر اور آخرت کی فکر کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا یا رب العالمین۔ جو خیر طلب کیا وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ ہم آپ سے امید اس بات کی یقین کے ساتھ جو ہے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری ہر دعا آپ کے پاس پہنچ کر قبول ہوگی یا اللہ یا رب العالمین۔ شاید جتنی بھی حاضرین محفل ہیں یا اللہ، یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں بخش دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے حق میں یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہونا لکھ دے یا اللہ، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام لکھ دے یا اللہ، بغیر حساب کتاب کے جنت پہ داخل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے یا اللہ، جس دن عرش کے سائے تلے لوگ کھڑے ہوں گے اور باقی کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ صرف وہ لوگ جو آپ کے خاطر محبت رکھتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا مقام جو ہے وہ بنائیں گے یا اللہ۔ ہم سب یہاں پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ، اس محبت کو قبول فرما کے یا اللہ، روز محشر ہم سب کو یا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا یا اللہ، اس وقت جو سوا نیزے پر سورج ہوگا یا اللہ رب العالمین، اس کی تپش سے محفوظ فرما کے یا اللہ، سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے محبت عطا فرما دے کہ روز محشر یہ ہمارے لیے سایہ بن جائے یا اللہ رب العالمین۔ قبر میں یا اللہ جس وقت اتارا جائے گا اور سب چھوڑ کے چلے جائیں گے یا اللہ، یہ نیک اعمال وہاں کام آئیں گے یا اللہ رب العالمین۔ ہمیں اپنی آخرت کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمالوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ تابعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔